آیات کو تکرار کے ساتھ پڑھنا، ریپیٹیشن کے ساتھ. ابو المتوکل الناجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قرآن کی ایک آیت کے ساتھ قیام کیا، اور آپ اس آیت کو دوہرا کر تکرار کے ساتھ پڑھ رہے تھے. یعنی ایک ہی آیت پڑھی اور ساری رات وہی پڑھتے رہے، دوہرا کے وہ آپ کے دل کو لگ گئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رات میں سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء یہ سب بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک رات میں کوئی ایک چھوٹی سورت کئی بار پڑھی جا سکتی ہے، اور خصوصاً آیات جو ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ رکوع اور اسی کے ساتھ سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تکرار بھی کرتے تھے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح تک ایک ہی آیت کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے رہے. آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگا جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی یہ شفاعت جو ہے ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو شرک نہیں کرتا آپ کی امت میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے. سلف صالحین، نیک لوگ، پائس پریڈیسیسر، ان کا آیات کو تکرار کے ساتھ پڑھنا. حسن رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری سے روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے بار بار یہی آیت پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے صبح کی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے. بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، بے شک اس میں بہت بڑا سبق ہے. ہم نظر نہیں اٹھاتے اور نہ ہی لوٹاتے ہیں مگر وہ کسی نہ کسی نعمت پر ہی پڑتے ہیں. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نعمت ہی سامنے آتی ہے. یعنی جب بھی ہم کسی بھی چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ نعمت لگتی ہے ہمیں. کیا ہمارا بھی یہی حال ہے؟ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ خیال آتا ہے یہ نعمت ہے. بچوں کو دیکھے تو یہ نعمت ہے، گھر کو دیکھیں، اپنے بیڈ کو دیکھیں، اپنے کچن کو دیکھیں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں. اگر ہم یہ دیکھنا ہی شروع کر دیں تو ہمارے اندر شکر ہی شکر پیدا ہو جائے. اللہ کی جن نعمتوں کو ہم نہیں جانتے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نظر آ رہی ہے وہ بھی گن نہیں سکتے پوری، اور جو نظر نہیں آ رہی وہ تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے. سیدنا تمیم داری سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات اسی آیت پر قیام کیا. یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا. کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت کے ساتھ ہی، اور اس میں چونکہ سبق ہے نا اس آیت کے اندر، تو اس لیے انہوں نے اسی کی تکرار کر دی. ابن قیم نے کہا کہ یہ سلف صالحین کا معمول تھا. یہ تو ایک دو مثالیں ہیں نا، یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ ایک آیت کو بار بار دہراتے رہتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، تاکہ وہ آیت دل میں اتر جائے، پختہ ہو جائے، زبانی یاد ہو جائے، عمل میں آ جائے. کیونکہ جب ایک آدھ دفعہ پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھول جاتی، ذہن سے اتر جاتی، گویا پڑھا ہی نہ ہو. سجدہ تلاوت پر سجدہ کرنا یہ بھی قرآن پڑھنے کے آداب میں سے ہے. قاری کے لیے مسنون ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرے، اور جہاں بھی بیٹھا ہے، وضو ہے یا نہیں، اس سجدے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں اگر پورا سجدہ زمین میں نہیں بھی ہو سکتا تو وہیں جھک جائیں. سجدہ تلاوت میں نماز والی شرائط نہیں ہے.
سجدہ شکر میں بھی نماز والی شرائط نہیں. جماعی آنے میں تلاوت روک دینا. قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب قاری کو جماعی آئے تو قرات سے رک جائے، کیونکہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور اس سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. مجاہد نے کہا کہ جب آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے جماعی آئے تو قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی قرات سے رک جاؤ یہاں تک کہ جماعی کا عمل ختم ہو جائے. یعنی یہ نہیں کہ منہ سے آوازیں نکل رہی اور ساتھ ان آوازوں کے قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو. جماعی آ رہی ہے، تلاوت روک دیں، جماعی لے لیں، پھر تلاوت شروع کریں. اور ویسے بھی اس نیند کو بھگانے کی کوشش کریں تاکہ صحیح طور پر تلاوت کا حق ادا کیا جا سکے. تو یہاں تک آپ نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ ہر آیت جو بھی جس میں بھی سوچنے کی ہے، جس میں بھی کوئی حکم ہوتا ہے یا جس میں جیسے کہ آیت کو اللہ طرف سے عذاب یا خوشی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے اس کا شکر ادا کرے اور اس سے بچنے کی دعا اللہ سے ضرور کرتا رہے. یعنی انٹریکٹیو وے میں قرآن پڑھیں. گویا وہ آپ سے کلام کر رہا ہے اور آپ جواب بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. الحمدللہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہی تھی، لیکن دو چیزیں سر جو ڈسکرائب کی یہاں پر جب ہم بات آ رہی تھی کانوں کو سنوانا. جب آپ تلاوت کریں تو کانوں کو سنوائیں. ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ ایک ورک شاپ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیف ہیں، جو سن نہیں سکتے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سن سکتے ہیں، اپنی دوسروں کی اس طرح کے پروگرامز اور کے فضائل کے متعلق یا تفسیر کی کلاس. تو یہ جو آگے بات آئی نا ہماری تعاون نعمت اللہ کا اللہ تو سنت، وہ دونوں چیزیں میرے لیے بہت اسٹرانگلی کمبائن ہوئے تھے. ہم بعض اوقات اتنا احساس نہیں کر رہے ہوتے جیسے پہلے گزرا کہ اتنا سارے آواز حاصل کر کے نہیں سن رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے. کتنی اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز کو قائم بھی کریں. اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات زیادہ پڑھنے کے اس میں ہلکی آواز میں پڑھنے لگتے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انگلی دیکھنے سے پڑھ رہے تھے، زبان نہیں نکلتی، زبان یعنی آواز نہیں نکلتی. تو یہ جو کانوں کو سنوانا یہ بہت اسٹرانگلی اسٹارٹ کیا. کبھی ایسے ہوتا ہے سورۃ فاتحہ میں بھی آپ کو بہت زیادہ دل چاہ رہا ہوتا ہے بار بار ایک صراط المستقیم کہنے کا یا ایاک نعبد، اس طرح بھی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں بالکل. کبھی دل حاضر نہیں ہوتا تو اس کو حاضر کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھا اور پڑھا تاکہ دل کی حضوری کے ساتھ پڑھا جا سکے. جی بہت اچھا سوال کیا. فرض نماز پراپر طریقے سے پڑھ کے یہ نوافل میں یعنی کہ ایک طرح سے لرننگ بھی ہو قرآن کی. دوران تلاوت کسی سے بات نہ کرنا. قاری کے لیے مسنون ہے کہ کسی سے بات کرنے کے لیے قرآن کی قرات کو منقطع نہ کرے، یعنی آیت بیچ میں توڑ کے باتیں نہ شروع کر دے. ہاں اگر کوئی سلام کرے تو وہ قرات کو روک کر سلام کا جواب دے، پھر قرات کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ سلام کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. نافع نے بیان کیا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما جب قرآن پڑھتے تو کوئی اور کلام نہ کرتے یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے. قرات کو ممکن حد تک منقطع نہ کرنا. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے، یعنی غزوہ ذات الرقاع میں، تو کسی مسلمان شخص نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا. پھر اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد سے خون بہا لے کر دم لوں گا. چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کے پیچھے چلنے لگا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور آپ نے فرمایا کون ہمارا پہرا دے گا، تو مہاجروں میں سے ایک شخص اور انصار میں سے ایک شخص اٹھا. آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو. راوی کہتے ہیں جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے. چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرا بھی دیتا رہا. ادھر سے وہ مشرک بھی آ گیا. جب اس نے اس کا سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہرے دار ہے. چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو اس کے اندر کھپ گیا یعنی تیر عین نشانے پر لگا. اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشغول رہا. سبحان اللہ.
یعنی تیر لگ گیا ہے, اسے نکال کے پھر نماز شروع کر رہے ہیں, حتیٰ کہ اس نے 3 تیر اسے مارے. پھر اس نے رکوع اور سجدہ کیا. ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا. اس مشرک کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا تو بھاگ نکلا. مہاجر نے جب انصاری کو دیکھا کہ وہ لہو لہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ, تم نے پہلے ہی تیر پر مجھے کیوں نہ جگا دیا تھا؟ اس نے جواب دیا, میں ایک سورت پڑھ رہا تھا, میرا دل نہ چاہا کہ میں اسے منقطع کروں. آج ہم اتنا شوق اور انہماک کن چیزوں کے ساتھ رکھتے ہیں. میں مووی دیکھ رہا تھا, میرا دل نہ چاہا کہ میں بیچ میں چھوڑ کے اٹھوں نماز کے لیے بھی. آج قرآن کے لیے یہ شوق نہیں رہا کہ تیر کھا کے بھی تلاوت جاری رکھی جائے. اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا سی ڈسٹربنس ہو, کبھی اس بچے سے بات کریں گے, کبھی کسی کو انسٹرکشن دیں گے, کبھی کچھ کریں گے, کبھی ٹائم دیکھیں گے, اور اگر موبائل پہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑے سے میسج بھی ساتھ ساتھ دیکھنے شروع کر دیں گے. قرآن سننے کے آداب, قرآن سننے کی اہمیت. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے آپ سے عرض کیا, میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا, بے شک مجھے پسند ہے کہ میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. غور اور خاموشی سے سننا, اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. استماع اور انصات میں فرق. فاستمعوا وانصتوا, فرق کیا ہے دونوں میں؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام حکم ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے اور وہ اسے غور سے سننے اور خاموش رہنے پہ مامور ہے. استماع اور انصات کے درمیان فرق یہ ہے کہ الانصات چپ رہنا ظاہر بات میں بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو ترک کرنے کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ غور سے سن نہیں سکتا. یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا تو چپ رہو. اور استماع یہ کہ سننے کے لیے پوری طرح توجہ مبذول کی جائے, دل حاضر ہو اور جو چیز سنے اس میں تدبر کرے. کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جو کوئی ان دونوں امور کا التزام کرتا ہے وہ خیر کثیر, بے انتہا علم, دائمی تجدید شدہ ایمان, بہت زیادہ ہدایت اور دین میں بصیرت سے بہرہ ور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حصول رحمت کو ان دونوں امور پر مرتب کیا ہے, اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے وہ اسے غور سے نہ سنے اور خاموش نہ رہے تو وہ رحمت کے بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی صرف آواز ہی کانوں سے نہیں ٹکرانی چاہیے, چپ رہنا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے. اور اس کی بہت سی خیر چلی جاتی ہے, یعنی جو غور سے نہ سنے. قرآن سنتے وقت کان کا لگانا. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو آپ اپنا کان اس آیت کی طرف لگا دیں, سب کچھ چھوڑ کے اس آیت میں توجہ کریں. یا تو وہ بھلائی کا کوئی کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ منع کر رہا ہے. تو اللہ کی بات غور سے سنو. شور و غل نہ کرنا. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا, اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. تو یہ کس کا طریقہ تھا؟ کفار کا طریقہ تھا. تو مسلمان اس کے اپوزٹ کام کریں گے, ان جیسا کام نہیں کریں گے. قرآن سنتے وقت خاموش رہیں گے. قرآن سنتے وقت کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہونا. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کرے, بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے رحمت حاصل ہو جائے. سیدنا خالد الفلطان ابن عاصم سے روایت ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں, آپ کا دل اور آپ کے کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. یعنی آپ اس طرح وحی کو رسیو کرتے تھے. شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اس حال میں کرنا کہ آپ اس کی تلاوت سے غافل ہوں, خواہ وہ کیسٹ کے ذریعے کیوں نہ ہو, قرآن کے آداب میں سے نہیں. یعنی غافل ہو کے نہ سنیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ غور سے سننے کے لیے فارغ ہیں تو غور سے سنیں، اور اگر آپ مصروف ہیں تو آپ اس کو نہ کھولیں. قرآن سنتے وقت دل کی حالت کا بدلنا. محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل آئیے خود اپنے خالق ہیں، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا یہ ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں. تو یہ آیات سن کر قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، یعنی اتنا گہرا اثر ہوا کہ یوں لگتا تھا میرا دل اڑ جائے گا. قرآن سنتے وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہونا، جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا کشتی میں، یعنی اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے. یہ خاص اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. یہ ہے اللہ کا انعام، اور آج بھی جس کی یہ کیفیت ہو اس پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے. اور جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. قرآن کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ. سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. کہتے ہیں جب میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا، آپ نے مجھ سے فرمایا ٹھہر جاؤ. میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. قرآن کی تکریم سے متعلق آداب، یعنی عزت، مصحف کو لکھنے کے آداب. اس کے احترام میں سے یہ ہے کہ مصحف کو لکھتے وقت اس کی تعظیم کریں. یعنی اگر آپ قرآن کی آیات لکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی اچھے طریقے سے لکھیں. لکھتے وقت تعظیم یہ ہے کہ اسے جلی حروف میں لکھیں، موٹے خط میں واضح کر کے لکھیں، یا لکھتے وقت آداب کو ملحوظ رکھیں. یعنی اسے عام کتابوں کی طرح لکھنا نہیں بلکہ احترام کے ساتھ یہ کام کیا جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں اور ایسے اس کو گول گول کر کے مکس اپ کر کے لکھتے ہیں، تو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے. مصحف کو پکڑنے کے آداب، اس کے احترام میں سے یہ ہے کہ مصحف کو تکیہ نہ بنائیں، نہ اس پر ٹیگ لگائیں، نہ کسی دوسرے کو پکڑاتے ہوئے اس کی طرف پھینکیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کتابیں کہتے ہیں اچھا یہ جھپٹ لو. قرآن کو ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سوتے ہوئے ساتھ رکھ لیں اور پھر اس کے اوپر ہی سر بھی آ جائے یا بازو آ جائے یا کچھ، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مصحف کو رکھنے کے آداب، اس کے احترام میں سے یہ ہے کہ جب مصحف کو رکھیں تو اسے کھلا نہ چھوڑیں اور کوئی دوسری کتاب اس کے اوپر نہ رکھیں، یہاں تک کہ یہ ہمیشہ تمام کتابوں سے اوپر ہی ہو، حصی معنوں میں بھی اور ویسے بھی. آپ کے دل میں اس کی احترام، ادب اور اس کو پڑھنا باقیوں سے زیادہ ہو، خواہ وہ علمی کتابیں ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو. بعض اوقات ہم موبائل رکھ دیتے ہیں اوپر قرآن کے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ جب قاری اس کو پڑھ رہا ہو تو اسے اپنی گود میں رکھے یا اپنے سامنے کسی چیز پر رکھے، اسے زمین پر نہ رکھے. یعنی مصحف کو زمین میں نہیں رکھنا چاہیے. روزانہ اس کو کھول کر دیکھنا. اس کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہ گزرے
جس دن وہ مصحف کو نہ دیکھے. آپ کی آنکھیں روز قرآن دیکھیں کھول کے. یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے میں اس بات سے شرم کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا دن گزاروں جس میں میں اپنے رب کے عہد میں ایک مرتبہ بھی نہ دیکھوں. یعنی اللہ نے قرآن میں اس کی تلاوت کا عہد دیا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہی اللہ کا عہد ہے. یعنی اللہ سے ہم نے ایک طرح سے عہد کر رکھا ہے. یہ نہ کہو کہ فلاں سورت چھوٹی ہے. اس کے احترام میں یہ ہے کہ اس کی صورتوں کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ چھوٹی صورت ہے. ابو عالیہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ کہا جائے فلاں چھوٹی صورت ہے یا یہ بڑی صورت ہے. جس آدمی کو انہوں نے ایسا کہتے ہوئے سنا تو اس سے کہا کہ تم تو اس سے بھی زیادہ چھوٹے، قرآن کو چھوٹا کہتے. جہاں تک قرآن کی بات ہے تو یہ سارے کا سارا عظیم ہے. چھوٹی کے بجائے کہے مختصر صورت ہے. لیکن ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے چھوٹا کہنے کی. قرآن سے متعلق دعائیں اب میں کہلواتی ہوں اور آپ ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ ہم سب مانگیں اور مانگنے کے موڈ میں پڑھیں. قرآن کے دل کی بہار بننے کی دعا کرنا. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری ماتی کا بیٹا. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم بھی چلتا ہے. میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے. میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرنا جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے. قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے. تو جیسا کہ موسم بہار اللہ کی رحمت کے آثار کے ظہور اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کی زندگی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی مہربانی کی تاثیر کے ظاہر ہونے کا سبب ہے. اور اللہ کی مہربانی سے مراد ایمان، علوم و معارف کا حصول اور کفر، جہالت اور پریشانیوں کے اندھیروں کا ختم ہونا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ اب یہاں بھی موسم بہار شروع ہونے والا ہے اور آگے رمضان آ رہا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو اس سے پہلے اس کتاب کا پڑھنا ایک ریفریشر کورس کی طرح تھا تاکہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں. اور یہ قرآن واقعی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنے لیے قبول کر لے اور ہمیں اپنی رضا سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت پر قائم رکھے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے اور ہمیں قرآن کی دولت نصیب کرے اور قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے اور ہمیں اس سے شدید محبت ہو اور ہم اس کو دن رات میں پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، غور و فکر کرنے والے ہوں
اس کی خدمت کرنے والے کو اور اسے ساری دنیا تک پہنچانے والے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین. میں یہاں کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ اور اس پروگرام کی انتظامیہ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے اس کو ہمارے لیے آسان کیا اور ہم سب یہاں آئے اور سیکھنے کا ہمیں موقع ملا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.